تمہاری محبت میرے دل پر پھونک دی گئی ہے اور تمہارا عشق میرے دل میں بانٹ دیا گیا ہے۔ محبوبہ میں جرم جب میں بے قصور ہوں، یہ محبت آسمانی ہے جو کہ میری تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ واو، تو مسٹر عاشق بھی ہیں، کیا بات ہے۔ انوشی اس وقت ہمارا کے ساتھ شانی کے کمرے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب تک یہ کہ نیچے رکھی گئی ڈائری کھولی تھی جس میں پہلے ہی پیج پر کل کی تاریخ تھی اور یہ شعر لکھا گیا تھا۔ ویسے حمیرہ تمہارے بھیا کی کوئی گرل فرینڈ ہے یا ایویں سنگل پھر رہے ہیں؟ اندوشی نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ بھائی اور گرل فرینڈ کیا بات کر رہی ہو؟ بھائی تو لڑکیوں کو دیکھ کر ہی دور بھاگتے ہیں، حمیرہ نے کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ اچانک باہر سے باتیں کرنے کی آوازیں آئی تھی۔ اندوشی، بھائی آگے چلو ملتے ہیں، حمیرہ نے کہا تو وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تھی اسے دیکھ کر 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ نو، انوشی یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے آنکھوں کو مسلا تھا مگر اسے وہی پا کر وہ مڑ کر کمرے میں گھسی تھی۔ انو کیا ہوا ہونا؟ حمیرہ اسے واپس کمرے میں جاتے دیکھا پوچھا تھا۔ پانی لا دو، بہت پیاس لگ رہی ہے، انوشی نے کہا تو وہ پانی لینے چلی گئی تھی۔ او مائی گاڈ، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس نے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تھی اور بیڈ کے سائڈ پر کھلنے والی کھڑکی کی طرف آئی اور باہر جھانکا تھا۔ کھڑکی کافی اونچی تھی، یا اللہ بچا لینا، وہ وہاں سے کود گئی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار انوشی دانیال شاہ کہیں سے چوروں کی طرح بھاگی تھی کیونکہ یہ سچ ایکسیپٹ کرنے میں اسے ٹائم لگنا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ وہ اپنا سر ہاتھوں میں لیے رو رہی تھی، بالکل اسی طرح آج بھی وہ رو رہی تھی جس طرح 1 سال پہلے روئی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ اس کے بارے میں سب کو پتہ تھا اور اس بار وہ صرف اکیلی رونے کی حقدار تھی کیونکہ کچھ راز پردے میں ہی اچھے لگتے ہیں، اگر ان پر سے پردہ ہٹ جائے تو وہ حقیقت انسان کو گائل کر دیتی ہے۔ حمیرہ، انوشی کو بلا لو نا، نادیہ بیگم نے اسے آواز دی تھی۔ جی امی پانی دے کر بلاتی ہوں۔ بس بعد میں سر ہلا کر اندر گئی۔ کیا ہوا؟ انو کہاں ہے؟ امی وہ کمرے میں نہیں، حمیرہ نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب کمرے میں نہیں ہے؟ وہ وہیں ہوگی، دیکھو نا، نادیہ بیگم نے چونک کر پوچھا تھا۔ رکی امی میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر شانی کمرے میں داخل ہوا تھا مگر کمرے کی کھڑکی کھلی دیکھ کر چونکا تھا۔ مطلب تم کھڑکی سے بھاگے ہو؟ لیکن کیوں؟ وہ الجھا تھا۔ تم سے تو اب ملنا ہی پڑے گا اور وہ بھی تمہارے گھر پر۔ امی اس کا میسج آیا ہوا ہے کہ کوئی ضروری کام تھا اس لیے ارجنٹ جانا پڑ گیا تھا۔ حمیرہ نے اسے کمرے میں نہ پا کر کال کرنے کے لیے فون اٹھایا تو اس کا میسج دے کر بتایا تھا۔ تو چھت پھاڑ کر گئی ہے یا زمین توڑ کر؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہمیں تو جاتے ہوئے نہیں دکھی۔ فرح نے حیرت سے کہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ تو اسی سے پوچھنا پڑے گا، حمیرہ نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اوہو، آج تیار شیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ انوشی کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر شاندے نے پوچھا تھا۔ انوشی بلیک جینس کے اوپر بلیک فراک پہنے، ساتھ میں ایئر رنگس اور لائٹ سے میک اپ میں غضب دار رہی تھی۔ ڈیٹ پر جا رہی ہوں یار سالم کے ساتھ، انوشی نے ہنس کر کہا تھا۔ انو، اس ٹائم جا رہی ہو؟ سمیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ یس مام، آپ کو کوئی پرابلم ہے تو نہیں جاتی؟ انوشی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ نوٹنکی بات، آپ جاؤ تم، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ انوشی تم میری بات، شاندی کچھ کہہ رہی تھی مگر انوشی نے اسے روک دیا تھا۔ بھابھی آ کر بات کرتی ہوں، ٹیک کیئر، وہ مسکرا کر نکل گئی تھی۔ چیف اسپیکنگ، ٹرانسمیٹر میں وہی کھردری آواز ابھری تھی۔ یس باس، ٹائیگر اسپیکنگ، ایک نہایت غصیلی آواز تھی مگر انداز مؤدبانہ تھا۔ سب ریڈی ہے؟ یس وی آر ریڈی بٹ آئی تھنک ایجنٹ ایگل کی ضرورت پڑے گی، آپ اسے واپس بلا لیں۔ انف ایجنٹ، تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے نہایت غصے میں کہا گیا تھا۔ کیا کرنا ہے سر؟ ایک اور ایجنٹ نے اس سے پوچھا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ تیاری کرو، 1 بجے تک وہاں پہنچنا ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ کلب کے سامنے گاڑی پارک کر کے ادھر کلب میں داخل ہو کر اس نے نظریں دوڑائی تو سامنے سالم کو دیکھا اس کی طرف آئی تھی۔ پورا کلب رنگین روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، شاید کوئی فنکشن تھا، ہر طرف کپلز بیٹھے ہوئے تھے۔ ہائے ڈارلنگ، تم آ گئی، میں پچھلے 1 گھنٹے سے ویٹ کر رہا تھا، سالم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ سوری یار، تیار ہونے میں دیر ہو گئی، تم سناؤ کیا چل رہا ہے؟ انوشی نے کرسی کھینچ کر بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ویسے آج تو قیامت ڈاری اور حسین لڑکیوں کا انتظار کرنا بھی خوبصورت ہوتا ہے، سالم نے کہا تھا۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ انوشی نے ببل چباتے ہوئے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ نا، محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اس نے کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ تم سناؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ انوشی نے سنجیدگی سے پوچھا۔
کچھ نہیں، بس فرینڈس، پارٹیز اینڈ انجوائمنٹ۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ جانتے ہو میں آج تم سے ملنے کیوں آئی ہوں؟ انہیں پوچھا تو وہ چونکا تھا۔ کیوں؟ میں آج تم سے یہاں صرف یہ بات کرنے آئی ہوں کہ جب تک تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، کچھ کرنے کے قابل نہیں بن جاتے، تب تک ہماری انگیجمنٹ نہیں ہوگی۔ انوشی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ واٹ ڈو یو مین انو؟ پاپا کا سب کچھ میرا تو ہے، تو پھر مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہماری انگیجمنٹ نیکسٹ ویک ہی ہوگی، اٹس فائنل۔ سارم نے غصے سے کہا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ فائنل؟ اور وہ بھی تم کرو گے؟ سیریسلی؟ وہ کہہ کر لگا کر ہنسی تھی۔ سارم، وہ سب کچھ تمہارے پاپا کا ہے، تمہارا نہیں۔ جب تم کچھ بن جاؤ تب آنا میرا ہاتھ مانگنے، اور اگر میں بکڈ نہیں ہوئی تو تمہارا پرپوزل ایکسیپٹ کر لوں گی۔ انوشی نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ انوشی نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ویٹ انوشی، میں تمہاری بات ضرور مانوں گا۔ میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تھا اوپر روم میں، پلیز ایک دوست ہونے کے ناطے انکار مت کرنا۔ سارم نے التجائی انداز میں کہا تو وہ اس بات میں ہلاکت تھی۔ لیٹس سی یور سرپرائز۔ اس نے مسکرا کر کہا تو سارم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایجنٹ، میں اندر جا رہا ہوں، تم خیال رکھنا، اور اگر میرا میسج نہ آئے تو اندر مت آنا۔ یس ایجنٹ ٹائیگر۔ وہ اس وقت ہوٹل کے پچھلے حصے میں تھا اور اطلاع کے مطابق ٹھیک 10 منٹ بعد نیچے تہخانے سے اسلحہ ٹرانسفر ہونا تھا اور اسے ان سب کو موقع پر پکڑنا تھا۔ ایجنٹ ایگل، یو آر ریڈی؟ اس نے ٹرانسمیٹر میں پوچھا تھا۔ یس ایجنٹ، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ اوکے، میں بعد میں کنٹیکٹ کرتا ہوں۔ وہ ٹرانسمیٹر آف کر چکا تھا۔ وہ پینسل ٹارچ پکڑی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سیڑھیاں نیچے بنے بیسمنٹ میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت ایک گنڈے کے حلیے میں تھا۔ پورا بیسمنٹ روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ ہر طرف طوفان بدتمیزی برپا تھی۔ لوگ نشے میں دھت لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ وہ تعصب سے سر جھٹک کر آگ بڑھا تھا کہ ایک آدمی نے اسے دھکا دیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی نے اس کے سر پر پسٹل رکھ کر پوچھا تھا۔ اپن کو ڈان کہتے ہیں، سنا تو ہوگا۔ ٹائیگر نے اس کی گن کو نیچے کرتے ہوئے کہا تھا۔ کون ڈان؟ وہ شخص ایک دم گھبرایا تھا۔ انڈر ورلڈ کا ڈان۔ ٹائیگر نے اس پر گن تان کر گراتے ہوئے کہا۔ سوری۔ کہاں ہے مال؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تو وہ سائڈ پر بنے کمرے میں لایا تھا۔ کمرے کی سائڈ پر ایک شراب کا ریک بنا ہوا تھا۔ اس نے وہ ہلایا تو نیچے راستہ جاتے ہوئے دکھائی دیا۔ ہاں، وہ شخص نیچے جھکا ایک بٹن دبانے والا تھا جس کے دباتے ہی ٹائیگر کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی اور وہ نیچے جا گرتا، مگر اس سے پہلے وہ بٹن دباتا پیچھے سے اس کی گولی اس کا سینہ چیر چکی تھی۔ اس کی چیخ نکلی تھی اور وہ تڑپ کر نیچے گرا تھا۔ مجھ سے چالاکی مت کرنا کہا تھا نا۔ اسے ٹھوکر مار کر باہر نکل رہا تھا کہ اسے سرسراہٹ کی آواز آئی تھی جسے سن کر وہ ریک کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ یہ تم کہاں لے آئے ہو؟ ایک لڑکا ایک لڑکی کو گھسیٹ کر لا رہا تھا اور اس کے پیچھے 3 لڑکے اور تھے۔ لڑکی اس وقت نہایت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہی تو ہے میرا سرپرائز بیبی۔ تمہیں کیا لگا تم شادی سے کرنے سے انکار کرو گی اور میں تمہیں آسانی سے جانے دوں گا؟ اتنا اچھا سمجھا ہوا ہے کیا؟ اور شاید تم بھی یہی چاہتی ہو، تبھی تو اتنی قیامت ڈال رہی ہو۔ وہ لڑکا اس وقت نشے میں لگ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ انہیں یہی آنا تھا، ٹائیگر جھنجھلایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کتنے سمجھدار ہو تم۔ چلو ایک پیگ مارتے ہیں، لیکن میں ایک شرط پر تمہاری بات مانوں گی۔ جب تم اپنے دوستوں کو باہر جانا کا کہو گے۔ اس لڑکی نے کہا تو لڑکے نے اس سے اپنے دوستوں کو باہر بھیجا تھا۔ باہر میں جائے یہ لوگ، میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ وہ ایک دم ریک کے پیچھے سے نکل کر دیکھا تو اس کی طرف لڑکی کی پیٹھ اور لڑکی کا چہرہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو پیچھے سے لڑکی کی چور چور چیخنے کی آواز آئی تھی۔ یس تم لوگ آ جاؤ، اسلحہ ٹرانسفر ہونے والا ہے۔ اور باہر کی کیا رپورٹ ہے؟ بعض سبھی پولیس کی گاڑیاں پہنچی ہیں۔ انہیں آپ نے بلوایا ہے؟ ایجنٹ نے پوچھا تھا۔ نو، تم ان کا تعاقب کرنا، یہی ہے جو اسلحہ ٹرانسفر کریں گی۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ یس باس، وی آر ریڈی۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ سارم انوشی کو لے کر نیچے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، انوشی نے غصے سے کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ میں تمہیں اتنا پاگل لگتا ہوں جو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ اسے گھسیٹ کر ایک عجیب سے کمرے میں لایا تھا جس میں شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے دوست بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ یا اللہ پلیز مدد کرنا، معاف کر دو، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے دل میں دعا کی تھی، میں اسے تو سنبھال سکتی ہوں لیکن اس کے دوستوں کو کیا کروں گی؟ انوشی نے سوچ کر اس کی بات مانی تھی اور اس کے دوستوں کو باہر بھجوا دیا تھا۔ اچانک اسے ریک کے پیچھے سے کوئی نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا جسے دیکھ کر وہ چیخی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ انو کوئی چور نہیں، ارے میں نے خود دیکھا تھا، ایک آدمی تھا یہاں،
اس نے اشارے سے بتایا تھا۔ چھوڑو میری جان، یہاں ہمارے سوا کوئی نہیں، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن اچانک پورے کلا میں ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ چونکی تھی مگر پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر ڈنڈا مار دیا تھا اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح گرتی چلی گئی تھی۔ سر، اس کا کیا کرنا ہے؟ ایک شخص نے اسے بے ہوش دیکھا پوچھا تھا۔ بعد میں ڈالو سے، ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ سالم بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ ایجنٹ ٹائیگر اسپیکنگ۔ یس سر، ایجنٹ 16 اسپیکنگ۔ باہر کی کیا رپورٹ ہے؟ سر، آرمی اور پولیس آ چکی ہے۔ آئی تھنک ہمیں نکلنا چاہیے، باقی کا کام ان کا ہے۔ اوکے لیٹس گو، میں آ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ اسی کمرے میں آیا اور اسی لڑکی کو بے ہوش دے کر چونکا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ناک منہ پر ہاتھ رکھ کر 30 سیکنڈ بعد ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے دیکھتی وہ یہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ رات کے 2:30 بجے گھر پہنچی تھی۔ سر کافی بھاری ہو رہا تھا جس وجہ سے وہ سیدھی کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھوں کھلی تو سورج کی کرنیں پردوں کو چیرتی کمرہ روشن کر رہی تھی۔ اسے اپنا سر بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ نیم و آنکھوں سے سر تھامے اس نے ٹائم دیکھا تو 12 بجے تھے۔ آہستہ آہستہ اسے رات کی باتیں یاد آنے لگی تو وہ جھٹکے سے بیٹھی تھی مگر سر چکرایا تھا۔ یا اللہ شکر میں بچ گئی۔ وہ سر چٹک کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ گڈ مارننگ آل۔ آج اتوار کا دن تھا اس لیے سب گھر میں موجود تھے اور نیچے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی، ہائی ایوری ون، کیا ہو گیا ہے؟ سب کے چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں؟ ماما از آل رائٹ، انوشا نے سمیہ بیگم کی طرف مڑ کر پوچھا تھا۔ تم خود ہی دیکھ لو، ایسا نے ٹی وی آن کر کے کہا تھا۔ کل رات روز کلب پر ریڈ کے نتیجے میں اسلحہ برآمد ہوا اور مضبوط ذرائع سے معلوم ہوا کہ یہ اسلحہ دوسرے ملکوں سے یہاں سپلائی ہو رہا تھا اور MNA اور ان کے بیٹی کی گرفتاری کا حکم جاری، کیونکہ اس جرم کے پیچھے ان کا ہاتھ مانا جا رہا ہے۔ MNA اپنے گھر پر موجود ہے لیکن ان کا بیٹا کل سے فرار ہے اور معلومات کے لیے ہمیں دیکھتے ہیں۔ ٹی وی کے ہر چینل پر یہ نیوز چل رہی تھی۔ انو میری جان، تم ٹھیک ہو؟ تم تو کل اس سے ملنے گئی تھی نا؟ سمیہ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ یس مام، میں جا رہی تھی مگر پھر فاریہ کی کال آ گئی تھی اس لیے اس کی طرف چلی گئی تھی۔ انوشا نے نظر چرا کر جھوٹ کہا تھا۔ اللہ تیرا شکر، میری بچی بچ گئی، انہوں نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسکراتی تھی۔ یہ وہی حال تھا اور اسی طرح کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک ہنگامی کانفرنس بلائی گئی تھی، صرف فرق یہ تھا کہ یہاں سینئرز ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہاتھوں کو مسل رہے تھے۔ دروازہ کھلتا ہے اور چیف احمد اندر ہوتے ہیں۔ سب کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری ہوتی ہے۔ ایجنٹ ٹائیگر، کل کے مشن کے بارے میں بتائیے۔ باز کی قدری آواز گونجتی ہے۔ سوری چیف، وہاں ہمیں فائلز نہیں ملی، ٹائیگر نے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا۔ یس باس، میں نے بھی ہر جگہ چیک کیا تھا مگر فائل نہیں تھی، شاید کہیں اور رکھی گئی تھی، ایک اور ایجنٹ نے کہا تو باز کے چہرے پر کرہتگی کے اثرات آ گئے تھے۔ تو میں سمجھ لوں کہ آپ کی لگ بیکار ہو گئی ہے، مشن میں ناکامی کا انجام جانتے ہیں؟ باز سجے سے کہہ رہے تھے۔ چیف ریلی سوری آپ کی بات کاٹنے کے لیے، بٹ گیو می سم ٹائم، میں وہ فائلز آپ کے سامنے لے آؤں گی۔ ایجنٹ ایگل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آر یو شور؟ انجام جانتی ہیں نا آپ؟ باز نے جس طرح انداز میں پوچھا تھا سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یس چیف۔ اوکے ایجنٹ ایگل، آپ کے پاس صرف 12 گھنٹے ہے، کل صبح 6 بجے تک مجھے فائل اور تمام ڈیٹا واپس چاہیے اور آپ اپنے ساتھ جسے لے جانا چاہتی ہے لے جائیے۔ اینڈ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ باز یہ کہتے ہوئے ہال سے نکل گئے تھے۔ واٹ ہیپنڈ؟ کیا مسئلہ ہے، کیوں گو رہے ہو؟ باز کے نکلتے صاحب نے اسے گونا شروع کر دیا تھا۔ کیا کرو گے اب تم؟ وہی جو پہلے کرنا چاہیے تھا مگر ذہن میں آئے ہی اب۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم مجھے بتاؤ، فائل لینے میں جاؤں گا، تم نہیں۔ ایجنٹ ٹائیگر نے سنجیدگی سے کہا۔ نیور ایور، یہ کام مجھے ہی کرنا ہے اور پلیز کوئی میرے مشن کے درمیان نہیں آئے گا۔ لیکن فاطمہ علی کچھ کہنے لگا تھا لیکن کچھ نہیں۔ یہ پچھلے سال کا قرض ہے، مجھ پر آج پورا کرنے دے ورنہ شاید کبھی سکون نہ آئے۔ اس ساتھی سے کہہ کر نکل گئی تھی۔ رات کے کوئی 3 بج رہے تھے۔ ہماری زوروں پر تھی جیسے کسی بار نوحہ کے نہ ہو۔ سب اپنے گھروں میں ہوا بہر گوشت کے مزے لے رہے تھے۔ یہ ایک نہایت کچی آبادی ہے جہاں 2 منزلہ مکان بنا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے جیسے اب گرا تب گرا۔ 2 کالے سائے تقریباً 2 گھنٹے سے وہاں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ اچانک ایک سایہ اس گھر کی چھت پر نمودار ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر ایک سایہ چھپ جاتا ہے اور دوسرا سایہ پائپ چڑھنے لگتا ہے۔ وہ ایک کالے کلر کا بیگ لٹکا کر چھت پر پہنچتا ہے کہ اچانک کوئی
بلیک ہوڈی پہنے دبے پاؤں اس کے پیچھے آیا تھا۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ آج تک سنا تھا لیکن اب دیکھ بھی لیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی مجھے معاف کر دے۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کے پیروں میں گر گیا تھا۔ میری ڈکشنری میں معافی کا ورڈ نہیں، نہایت تلخی سے کہا گیا تھا۔ پہلی اور آخری غلطی تھی، مجھے زندہ چھوڑ دیں۔ اسے گن پکڑے دے کر زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ غداری کی سزا موت ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب اپنوں میں غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں چھوڑنا دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ پر پلیز میں تو تمہارا وہ ہکلایا تھا، گڈ بائے۔ وہ نہایت شفقت سے سائلنسر میں لگی گن کی پوری 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار چکی تھی۔ وہ گن پاکٹ میں رکھ کر بیگ اٹھا کر وہاں سے اسی خاموشی سے نکل آئی تھی جی خاموشی سے اندر گئی تھی۔ وہ جونی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے اتری تو ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماما آئی ایم گیٹنگ لیٹ بائے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر میاں بیگم کو مخاطب کر کہا تھا، ہائی میری بچی کی قسمت کتنی خراب ہو گئی ہے۔ پہلے ایک منگیتر کی ڈیتھ ہو گئی اور اب سال بعد تو ایک رشتے پر۔ ہاں کی تھی، اب کیا ہوگا، ہائے ہم تو لٹ گئے۔ انوشے کی پھپھو حمیرہ بیگم نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا، ویٹ ہولڈ آن پھوپھا، ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنا رو رہی ہیں؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ کل کی اسلحہ والی نیوز سن کر یہ حال ہے۔ ہائے میری بچی کتنی معصوم ہے، بیٹا تم پریشان مت ہونا، میں ہوں نا۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی تو وہ نفی میں سر ہلا کر باہر نکل گئی تھی۔ بھابھی یہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ صبح صبح رونا دھونا مچا دیا ہے، مجھے ایک کپ چائے بنا دے پلیز۔ وہ شانتی کو کچن میں دے کر ادھر آئی تھی۔ انو یار وہ کل رات کسی نے بے دردی سے سالم کو مار دیا، بس اسی کے خبر سن کر پھوپھو صدمے میں ہے۔ شانزے نے چائے دیتے ہوئے بتایا تو اس نے گہری سانس لی تھی۔ وہ چائے اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا فاریہ اور حریم ادھر کیوں کھڑی ہو؟ فضا نے دونوں کو گراؤنڈ میں کھڑے دیکھا پوچھا تھا۔ نتھنگ، بس انوشے کا ویٹ کر رہے ہیں، آج بھی میڈم لیٹ ہو گئی ہے۔ حریم نے منہ بنا کر کہا، میرے خیال میں وہ شاید آج نہیں آئے گی۔ فضا نے کہا تو وہ دونوں چونک گئی تھی۔ کیوں خیریت؟ کیا یار تمہیں نہیں پتہ چلا کہ اس کے منگیتر کا کل رات مرڈر ہو گیا ہے؟ کیا سچ میں؟ اللہ تیرا شکر ہے، حریم نے اچھلتے ہوئے کہا، مگر فضا کی شکل دیکھ کر چم گئی تھی۔ اوہ، تو سالم کی انگیجمنٹ انوشے سے ہونے والی تھی۔ بیچاری کس حال میں ہوگی؟ کچھ دیر تک یہ بات پوری یونی میں پھیل گئی تھی اور سب کی زبانوں پر اسی کے چرچے تھے۔ اچانک ایک بلیک کلر کی مرسڈیز فراٹے بڑی پارکنگ میں داخل ہوئی تھی۔ سب کی نظریں بے اختیار اٹھی تھی۔ وہ بلیک ٹائٹس پر ریڈ ٹاپ پہنے ہوئے تھی، آنکھوں میں سن گلاسز لگائے ببل چباتی ہمیشہ کی طرح لاپرواہ لگ رہی تھی۔ یار کیا ایٹیٹیوڈ ہے اس لڑکی کی، کاش مجھ سے پٹ جائے، ایک لڑکے نے کہا تھا۔ وہ بھائی مرنے کا ارادہ ہے، دیکھا نہیں انگیجمنٹ سے پہلے کسی نے اس لڑکے کو مار دیا، اس کو دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ اسے کوئی فرق پڑا ہے۔ دوسرے لڑکے نے کہا، ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ امیر ماں باپ کی بیٹی کو کسی کی جان جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی، اس کے پہلے ایک انگیجمنٹ ہوئی تھی، وہ لڑکا بھی مر گیا تھا، اب یہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ یہ تو ایک لڑکے نے کہا تھا، ہاں یار بہت بے حس ہے، یہ لڑکی کسی کی موت کا احساس ہی نہیں ہوتا، یا شاید ان امیروں کے دل میں ہی نہیں ہوتے۔ مگر پیچھے سے گزرتے انوشے نے ضبط سے آنکھیں باندھ کی تھی اور یہ منظر دور کھڑے وجود نے نہایت تکلیف سے دیکھا تھا۔ ہر جگہ سے دیکھ کر چیمگوئیاں ہو رہی تھی۔ ہائی ایوری ون، انوشے نے سب کو ہاتھ ہلا کر کہا اور ان دونوں کے پاس آ گئے تھے۔ کیسی ہو تم؟ حریم نے پوچھا تو وہ مسکرا دی تھی۔ بہت حسین مائی بیبی، انوشے نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ کمینی ہو تم ویسے۔ یار وہ کیسے مرا، کچھ پتہ ہے؟ فاریہ نے پوچھا تھا۔ آئی ڈونٹ نو بٹ آئی فیل سیڈ فار ہم، جیسا بھی تھا لیکن ہینڈسم تھا۔ انوشے نے لب بینچ کا کہا تو فاریہ اور حریم نے اس سے مکہ مارا تھا۔ بس تم ہمیشہ فلرٹی ہی رہنا، حریم نے کہا تو وہ تینوں ہنس پڑی تھی۔ وہ رات کو اپنے بیڈ پر لیٹی پورے دن کے بارے میں سوچی تھی۔ میں نے بھی ایک مدت بعد جانا تھا کہ ایک بے حس، ٹھنڈے، اناپرست، ضدی اور بے ضرر انسان کے پاس بھی ایک دل ہوتا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ اس دل کی گرمی، اس کے جذبات کی سر پٹاتی لہریں اور اس کے دل کا ٹوٹنا کوئی نہیں جان سکتا، وہ بھی نہیں جو اسے سب سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرے، یا پھر کبھی زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس بننا پڑتا ہے۔ سب کی باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھی، مگر ایک بات پر وہ ہمیشہ کی طرح اٹک گئی تھی اور سوچتے سوچتے اپنی زندگی کا ایک صفحہ پلٹ کر پیچھے جا چکی تھی۔
मामा आज का फंक्शन तो बहुत बोर था, मैं शदीद थक गई हूँ और बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ दे दे। अनुश्री ने लंच में दालों को सोफे पर गिरते हुए कहा था। अनु बेटा पहले रूम में जाकर चेंज कर लो, फिर सब के साथ खाना। समिया बेगम ने उसे किचन से हाँक लगाई थी। सरप्राइज अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रखा था। आनी आप? ये आवाज़ सुनकर चीखी थी। ओह माय गॉड, आपका भाई! और मुझे क्यों नहीं बताया? कल रात को तो बात हुई थी, हमारी अनुश्री ने गले लगते हुए शिकवा किया था। सुबह ही आई हूँ, अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे देती? आतका बेगम, अनुश्री की आनी ने हंसते हुए जवाब दिया था। बहुत गंदे हैं आप, कम से कम मैं आपको लेने तो आ जाती और कॉलेज के बोर्डिंग फंक्शन से बात जाती। मेरे तो सर में दर्द हो गया। यूनो आनी वहाँ सब ऐसी तकरीरें कर रहे थे जैसे वज़ीर आज़म असेंबली में करते हैं। मैं तो पक गई थी। अनुश्री ने मुंह बनाया था। हा हा हा। ओके ओके, अब आ गई हूँ ना, खूब बातें करेंगे और आओ मेरे पास ले जाओ। आनी ने हंसते हुए उसका साथ गोद में रखते हुए कहा था। हालू की डेथ 1 साल पहले पाकिस्तान में ही हुई थी। उनकी डेथ के बाद आनी आज पूरे साल बाद आई थी। जिन्हें देखा वो बहुत खुश हुई थी। वाह वाह, जहाँ तो बांझ के लाड उठाए जा रहे हैं और हम तो यतीम खाने से आए हैं ना, कोई नहीं पूछता। असद जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ ये मंजर देखा आनी को छेड़ा था। बिल्कुल काकरोच मामा पापा ने तुम्हें कचरे से उठाया था। अनुश्री ने उसे जुबान दिखाई थी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो जैसे आसमान से देख रही थी। असद ने उससे फिर चिढ़ाया था। पापा देखिए, काकरोच मुझे तंग कर रहा है। अनुश्री ने असद को पीछे किसी को हाँक लगाई थी। मैंने कुछ नहीं कहा पापा, एवं ही बोल रही है। असद ने अपनी सफाई दी तो अनुश्री ने कहकर लगाया था। वो उसकी हंसी देकर पीछे मुड़ा तो वहाँ किसी को ना पाकर कुशन उठाकर मारा था। चिपकली, अब नहीं बचोगे तुम। असद उसके पीछे भागा तो वो भागकर सीने चढ़ने लगी थी, मगर सामने से सीढ़ियाँ उतरते हज़ैमा के सीने से टकरा गई थी। क्या मुसीबत है, छुंदर देखकर नहीं चल सकती। और ये सन ग्लासेस घर में भी लगाओगे तो क्या हक कुछ नजर आएगा? अनुश्री ने उसके सन ग्लासेस उतारकर ऊपर चढ़ाते हुए कहा था। अरे अरे, मेरे ग्लासेस तो दे दो, इसी से तो लड़कियां मरती हैं पिटती हैं। हज़ैमा ने बेचारगी से कहा था। नेवर एवर भूल जाओ, बल्कि फातिहा पढ़ लो, ये अब कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो चीज़ अनुश्री को पसंद आ जाए वो वापस नहीं करती। वो बोलकर अपने कमरे में जा चुकी थी और हज़मा सीढ़ियों पर खड़ा हैरत से उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। सीढ़ियों पर रहने का इरादा है क्या? नीचे आ जाओ भाई, उसकी बातें हमारी समझ में नहीं आती, तुम्हारी क्या हक आएगी? असद ने हंसकर कहा तो वो चिमका नीचे आ गया था।